محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا معیار۔ محبوب رب العالمین سرور دو عالم سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنا اور آپ کی تعظیم و توقیر دل میں بٹھانا ایمان کا جزو اعظم ہے۔ اس کے بغیر ایمان کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سو جو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیا ہے، ایسے لوگ پوری فلاح پانے والے ہیں۔ اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين، رواه مسلم۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری ذات اس کی نظر میں اس کی اولاد، اس کے والدین اور تمام جہان کے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جائے۔ معلوم ہوا کہ محبت رسول ایمان کی روح ہے۔ جو شخص اس محبت سے خالی ہو وہ روح ایمانی سے محروم ہے۔ لہذا یہ ممکن ہی نہیں کہ آدمی مومن ہو اور اس کا دل عظمت محمدی سے خالی ہو، عظمت محمدی سے معمور نہ ہو۔ حضرات صحابہ کرام کے جذبات اس طرح کے تھے کہ ان کی ایک جھلک ہم دیکھ سکتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام کے جذبات محبت کی ایک جھلک نبی اکرم سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ کے ساتھ جس محبت کا اظہار فرمایا وہ محبت کی تاریخ میں خود اپنی مثال آپ ہے۔ حضرات صحابہ کرام کے رگ و بے میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرایت کی ہوئی تھی۔ ان کے دل و دماغ حب نبوی کے جذبات سے معمور تھے، گویا کہ ان کی پوری زندگی محبت رسول کا عنوان بن گئی تھی۔ ان میں ہر شخص جان و مال سے یعنی جان و دل سے پیغمبر علیہ السلام پر فدا تھا۔ عروہ بن مسعود ثقفی رحمہ رضی اللہ تعالی عنہ، عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ جو صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان ثالثی کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے، انہوں نے اس وقت پیغمبر علیہ السلام کی مجلس کا جو نظارہ دیکھا اس کو مشرکین کے سامنے جا کر اس طرح بیان کیا ای قوم واللہ لقد وقدت علی الملوک وقدت علی قیصر وکیسر والنجاشی واللہ رأیت ملکا قدت يعظمه اصحابه کما يعظم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمدا۔ اے لوگو اللہ کی قسم میں بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، کیسر و کسرا اور نجاشی کے دربار میں بھی حاضر ہوا ہوں، مگر خدا کی قسم میں نے کبھی بھی کہیں کسی بادشاہ کو ایسا نہیں دیکھا کہ اس کے درباری اس کی اتنی قدر و عزت کرتے ہوں جتنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کرتے ہیں۔ قسم خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے نکلا ہوا بلغم اور تھوک ان صحابہ میں سے کسی آدمی کے ہاتھ پر ہی گرتا ہے وہ جسے اپنے چہرے اور بدن پر مل لیتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی حکم کرتے ہیں تو وہ اس کو بجا لانے میں جلدی کرتے ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم وضو فرماتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے مستعمل پانی یعنی استعمال کیا ہوا پانی لینے کو ان میں جھگڑا سا ہونے لگتا ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اپنی آواز پست کر لیتے ہیں، اور حد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی عظمت کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر بھر کر دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مشاہدہ کیا یہ کوئی ایک دو دن کی بات نہیں، بلکہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کا یہ معاملہ ہر روز اور ہر جگہ تھا۔ حضرات صحابہ کرام محبت رسول اور جان ساری کے ایسے نمونے پیش فرمائے کہ ان کے مقابلے میں شیرین فرحاد اور لیلا مجنون کے قصے قطعاً بے حیثیت معلوم ہوتے ہیں۔ معلم انسانیت کے انداز تربیت، حضرات صحابہ کرام کے دل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر محبت تھی کہ اس قدر جوش اور محبت تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ گہری نظر رکھتے تھے کہ کہیں امت کے محبت کے جوش میں راہ حق سے اور راہ دلال سے ہٹ نہ جائیں اور غلو کا شکار کر کے کہیں تباہی کے اندر نہ چلی جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تلقین فرمائی کہ وہ پیغمبر علیہ السلام کی تعریف میں اس قدر مبالغہ نہ کرے کہ جیسے یہود و نصارہ نے اپنے پیغمبروں کے بارے میں یعنی اپنے پیغمبروں کے بارے میں غلو کیا۔ فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم فانما انا عبده ولكن قولوا عبد الله ورسوله۔ صحیح بخاری میں ہے میری تعریف میں اس طرح مبالغہ مت کرو جیسے کہ نصارہ نے حضرت عیسی بن مریم علیہ السلام کے بارے میں مبالغے سے کام لیا، اس لیے کہ میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، لہذا تم لوگ یوں کہا کرو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ اسی طرح ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تلقین فرمائی کہ وہ آپ کی فضیلت دوسرے انبیاء علیہ السلام پر اس انداز میں بیان نہ کریں جس سے دوسروں کی تحقیر لازم ہے۔ چنانچہ ارشاد نبوی ہے لا تفضلوا بین انبیاء اللہ لا تفضلوا بین انبیاء اللہ۔ صحیح مسلم میں ہے انبیاء یعنی اللہ کے انبیاء علیہ السلام کے درمیان آپس میں فضیلت آرائی نہ کرو، اللہ کے انبیاء علیہ السلام کے درمیان آپس میں فضیلت آرائی نہ کرو۔ اسی طرح خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے بار بار امت کو یہ بات بتائی، نہایت تاکید کے ساتھ توجہ دلائی۔ وہ کیا توجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کو کہیں لوگ سجدہ گاہ نہ بنا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کی مذمت بیان کرتے ہوئے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ صحیح بخاری شریف میں کہ اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہو یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔